ارے میرے بھائیوں، ہمارے کیوں سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے؟ کیوں نہیں سمجھ پا رہے میں اس بات کے بارے میں؟ میرے رب کی قسم، ہم انسان کمزور ہیں، کمزور ہیں آج ہم انسان۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے بھی ہمیں بھلا دیا ہوگا۔ ارے میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ میرے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ کچھ کم 18,000 مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے، ایک سے بھی غافل نہیں ہے، ایک سے بھی بے خبر نہیں ہے۔ ایک ایک مخلوق سے وہ باخبر ہے، باخبر ہے، باخبر ہے۔ تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ وہ تم سے بے خبر ہے؟ تمہیں نہیں جانتا ہے، تم سے غافل ہے؟ نعوذ باللہ، وہ کسی بھی چیز سے بے خبر نہیں ہے۔ اس نے کچھ کم 18,000 مخلوق بنائی ہے، کچھ کم 18,000۔ اور سنو سنو، تم نے اللہ کو بھلا دیا، ہم نے اللہ کو بھلا دیا، تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غافل ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے۔ آپ اس بات کے بارے میں غور کرو جو میں بتانے لگا ہوں، کہ اللہ دیکھو ہمیں کس طرح دیکھ رہا ہے، کس طرح ہم اللہ کی نگاہوں میں ہیں۔ ہم چھپے ہوئے نہیں ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ کی نگرانی میں ہم پر کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو جس طرح گارڈ ہوتے ہیں، گارڈ سیکیورٹی، وہ بندے کو چاروں طرف سے گھیر کر رکھتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی غلط واردات نہ ہو جائے، کوئی غلط انسیڈنٹ ان کے ساتھ نہیں ہو جائے، کوئی حادثہ نہیں ہونے پائے۔ سیکیورٹی ان پر نگاہ رکھتی ہے، رکھتی نہ رکھتی ہے؟ کہیں جاؤ کیمرے نگاہ رکھتے ہیں۔ میرے رب کی قسم، اللہ کے کیمرے ہیں۔ اللہ کی سیکیورٹی اتنی فاسٹ ہے، اتنی ہارڈ ہے کہ اللہ کی سیکیورٹی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیمرے کی نگاہوں میں رکھا۔ یہ جو آل ورلڈ ہے، پوری دنیا، اور اللہ کے غیر جتنے بھی ہیں، جتنی بھی چیز اللہ کی غیر ہے، ایک ایک چیز اللہ کے سامنے ہے، ایک بھی چیز اللہ سے غافل نہیں ہے۔ اللہ سب سے باخبر ہے، ایک بھی چیز سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اللہ سب سے باخبر ہے، سب سے باخبر ہے، سب کو جانتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ، میرے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ نہیں، اللہ نے اس دنیا میں کچھ کم 18,000 مخلوق بنائی۔ کتنی؟ کچھ کم 18,000 مخلوق۔ اور اس میں بس میں ایک مخلوق بتاتا ہوں، ایک مخلوق، انسان بنایا۔ کون بنایا؟ انسان۔ ورنہ ہم تھوڑا غور کریں، اللہ نے جو اتنی مخلوق بنائی ہے، کون کون سی ہے؟ کون کون سی ہے؟ یہ ایسے نہیں ہے کہ میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ یہ مکھی ہے، یہ مکھی۔ اب ایک مکھی ایک، دو مکھی دو مخلوق، تین مکھی تین مخلوق، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مکھی ایک مخلوق، مچھر ایک مخلوق، چھپکلی ایک مخلوق۔ یہ کیڑے مکوڑے، جیسے بھینس الگ، گائے الگ، مچھلی الگ، مگرمچھ الگ، سانپ الگ، یہ ہر نسل الگ الگ گنی جائے گی۔ اب انسان، دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے آئے؟ بلینوں، ٹریلینوں، اربوں، خربوں، نہ جانے کتنے آئے، کتنے دنیا سے گئے، اور کتنے قیامت تک آئیں گے۔ یہ ایک ہی مخلوق مانی جائے گی، ایک ہی مخلوق۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ کم 18,000 مخلوق بنائی، جس میں چرندہ بنایا، پرندہ بنایا، درندہ بنایا، رینگنے والا بنایا، اڑنے والا بنایا، پھاڑنے والا بنایا، دھاڑنے والا بنایا، چنگھاڑنے والا بنایا، ہنانے والا بنایا، غرانے والا بنایا، بھونکنے والا بنایا، کاٹنے والا بنایا، ڈسنے والا بنایا، اڑنے والا بنایا، تیرنے والا بنایا، رینگنے والا بنایا، پانی میں تیرنے والا، زمین پر رینگنے والا، آسمان میں اڑنے والا، بلوں میں رہنے والا، زمین پر رینگنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کم 18,000 مخلوق بنائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے، جنات بنائے، فرشتے بنائے، اتنی ساری مخلوق بنائی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، گن بھی نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، کتنی مخلوق اللہ نے بنائی۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ کچھ کم 18,000 مخلوق۔ اللہ سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے، سب کو جلا رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو موت دیتا ہے، سب کو زندہ کرتا ہے، سب کو زندگی عطا کرتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہمیں نہیں دیکھتا ہے۔ میرے بھائیو سنو، اللہ کیسے دیکھنے والا ہے کہ کالی رات ہو۔ غور تو اس بات کے بارے میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کس طرح سامنے ہیں، اللہ ہم سب کو کس طرح دیکھتا ہے کہ کالی رات ہو،
اور کالی رات میں سن کالا پہاڑ ہو، سن کالے پہاڑ پر ایک سن کالا پتھر ہو، اور اس سن کالے پتھر پر ایک سن کالی چینٹی چل رہی ہو، وہ چینٹی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، چینٹی کو ہی نہیں دیکھ رہا ہے، جو چینٹی کالی رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پر چل رہی ہے، اللہ صرف اس کالی چینٹی کو ہی نہیں بلکہ جو اس کالی چینٹی کے قدم ہیں، پیر ہیں، وہ نازک قدم سے جو چل رہی ہے، وہ اس کے ان قدموں کو بھی دیکھ رہا ہے، ان پیروں کے نشانوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو سوچو میرے رب کی قسم اللہ ہمیں کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ ہم تو کھلے میدان میں، اجالے میں، جبکہ اس کے لیے اندھیرا اجالا برابر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے چھپے ہوئے ہیں، نظر نہیں آتے، اس کو دکھائی نہیں دیتے۔ میرے بھائیو، کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، میرے رب کی قسم وہ ہم سے بے خبر نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ یاد رکھنا، آج دنیا میں اگر غافل ہو گئے تو یہ ہماری نہ سمجھی ہوگی، بے وقوفی ہوگی، یہ ہماری عقل ہوگی کہ آج ہم دنیا میں غافل ہو گئے تو ناکام ہونا مقدر ہماری بے عقلی کی بدولت ہوگا۔ یاد رکھنے اس بات کے بارے میں، اللہ کی قسم اگر نافرمان بھی اللہ کو پکارے، وہ اس کی پکار پر بھی لبیک کہتا ہے، ہم سوچتے ہیں وہ ہم سے غافل ہے، ہم سوچتے ہیں وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے، ہاں وہ ہم سے غافل ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کسی بھی چیز سے غافل نہیں ہے، کسی بھی چیز سے انجان نہیں ہے، ایک ایک مخلوق اس کی نگاہوں میں۔ میرے بھائیو، یہ ہمارا دھوکہ ہے، غفلت ہے، ہم غفلت میں، دھوکے میں۔ تم سوچو تو صحیح، وہ رب جو درندوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، بڑے بڑے جانوروں کو، آسمان میں اڑنے والوں کو، زمین کے نیچے رہنے والوں کو، جو کھلاتا ہو، پلاتا ہو، جلاتا ہو، جو پانی کے اندر، سمندر کے اندر کتنی مخلوق ہے، ان سے غافل نہ ہوتا وہ تمہیں بھلائے گا؟ اتنی مخلوق کو کھلاتا ہو، وہ تمہیں نہیں کھلا سکتا؟ بتاؤ، سوچو، آج ہم نے اللہ کو بھلایا ہے، اللہ نے نہیں بھلایا ہے، آج ہم غافل ہو کر بیٹھے ہیں، غافل ہو کر بیٹھے ہیں۔ یاد رکھنا، تم اللہ کو بھلاتے ہو، ناراض کرتے ہو، اللہ کو ناراض کر کر زندگی بسر کرتے ہو، میرے رب کی قسم اس میں اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے خزانے میں، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے۔ اگر نقصان ہوگا تو تمہارا ہوگا، اگر ناکامی ہوگی تو تمہارے مقدر ہوگی۔ میرے رب کی قسم، اگر میں سنو میں ہی نہیں، اگر ساری دنیا، سارے انسان، سارے جنات اگر قیامت تک اللہ کی نافرمانی میں لگ جائیں، نافرمانی کرنے لگیں، میرے رب کی قسم اللہ کی شان میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آنے والی۔ اور اگر ہم سارے مل کر، پورے انسان، پورے جنات، دنیا میں جتنے بھی انسان جنات ہیں، اللہ کی تعریف میں لگ جائیں، حمد میں لگ جائیں، حمد و ثنا میں لگ جائیں، تعریف کرنے میں لگ جائیں، ذکر کرنے میں لگ جائیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں، ہم نے ایک کام کرنے میں لگ جائیں، اللہ کی قسم اللہ کے شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے ہمارا اللہ، ایسا ہے اللہ۔ تم اللہ سے کبھی نا امید نہ ہونا، اللہ سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تم اللہ سے جیسی امید بناؤ گے، جیسا یقین بناؤ گے، میرے رب کی قسم ویسا ہی تم فیصلہ دیکھو گے۔ جو تم اللہ سے چاہت رکھو گے، تمہاری چاہت ایسی ہی پوری ہوگی۔ جو تم اللہ سے گمان خیال رکھو گے، تم ویسا ہی اپنے مالک کو پاؤ گے۔ تم بناؤ تو صحیح اپنا خیال اپنے اللہ تعالیٰ سے۔ اگر سوچو گے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ پکڑ کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ ایسے، اللہ ویسے، اللہ ہمارے پکڑ کرے گا، ہم ناکام ہو جائیں گے، اللہ کیوں معاف کرے گا جب اتنے سارے گناہ ہیں؟ اللہ کیوں معاف کرے گا جب میں نے ایسی زندگی گزاری ہے؟ اگر ہم خیال یہی بنائیں گے، اللہ کی رحمت کے بارے میں نہیں جانیں گے، اللہ کی شان، اللہ کا مقام، اللہ کا مرتبہ ہے، اگر اس کو ہم نہیں پہچانیں گے تو میرے بھائیو اپنی بے عقلی کی بدولت ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم، اگر ہم اللہ سے خیال یہ بنائیں گے کہ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ معاف کرے گا، ہم دعا کرتے ہیں اللہ قبول کرے گا، ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، کسی کے سامنے نہیں پھیلائیں گے، اللہ قبول کرے گا، میرے رب کی قسم اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا، ضرور سنے گا، ضرور سنے گا، کیونکہ وہی تو سننے والا ہے، وہی تو سننے والا ہے۔ اور کون ہے جو اس کے جیسا سنتا ہو؟
اور کون ہے جو انسانوں کو کامیاب کر دے اللہ کے بغیر؟ ہے کوئی اور؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام سب سے بڑا ہے، دنیا میں سب سے بڑا مقام ہے۔ میرے رب کی قسم آپ بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے بڑے مقام رکھنے والے، سب سے اونچا درجہ رکھنے والے، سب سے آپ اعلیٰ اخلاق والے، حالانکہ آپ سب کے بعد آخری نبی ہیں، لیکن تمام نبیوں کے نبی ہیں۔ آپ کا جو اللہ نے مقام رکھا ہے وہ سب سے بڑا رکھا ہے۔ آپ کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ اللہ کے رسول ایسے ہیں، لیکن آپ بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ ہمارے نبی کی سفارش پر، دعاؤں پر ہمیں معاف تو کرے گا، لیکن کرے گا ہی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے بغیر کوئی اور نہیں کرے گا۔ اپنا یقین اللہ سے بناؤ کہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، ہم غافل ہیں، اللہ غافل نہیں ہے۔ ہم دھوکے میں ہیں، ہم غفلت میں ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح علم، صحیح سمجھ اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تو آج ہم ان آنکھوں سے دیکھیں، اس عقل سے سوچیں اور اللہ کی طرف آمیں۔ اپنے کام لوگوں سے نہیں، اللہ سے بنوامیں، لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلامیں۔ میرے رب کی قسم تم دیکھو گے کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں، اللہ کیسا دعا قبول کرنے والا ہے، اللہ کیسا سننے والا ہے، تم دیکھو گے۔ تم کرو تو صحیح۔ آج ہمارا خیال یہ ہے کہ میرے سپورٹ کرنے والے ہوئیں گے، لوگ میرا ساتھ دینے والے ہوئیں گے تو مجھے بچا لیں گے بری جگہوں سے۔ میرے رب کی قسم، ماں باپ سے زیادہ دنیا میں پیار کوئی نہیں کرتا۔ آپ کی اولاد ہے، آپ اولاد سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ اولاد کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ یا یہ بولوں، آپ اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی داؤ پر لگا سکتا ہوں اپنی اولاد کے لیے۔ اگر میں کہوں کہ اپنی اولاد کے ساتھ قبر میں سو جاؤ گے، اپنی اولاد کے ساتھ قبر میں رہو گے، اپنی اولاد کا حساب کتاب دو گے، اپنی اولاد کے بارے میں جو سوال ہونے ہیں تم ان کا جواب دو گے، جو حساب کتاب ہونا ہے، سزا یا جنت جو اس کے حصے میں آنی ہے، کہ اللہ سے کہہ کر اپنے حصے میں کرا سکتے ہو؟ نہیں کرا سکتے۔ فیصلہ تم نہیں کرو گے، فیصلہ میں نہیں کروں گا، فیصلہ اللہ کرے گا۔ میرے بھائیو، دنیا کچھ نہیں کرے گی، اللہ کرے گا۔ ہر چیز اللہ سے شروع اور اللہ پہ ہی ختم ہے، سب چیز اللہ کے بعد ہے۔ میرے رب کی قسم، جو ہمیں سب نظر آ رہا ہے یہ سب جدا ہونے والا ہے، کوئی چیز ساتھ نہیں رہے گی، ہم نہیں سمجھ پا رہے اس بات کے بارے میں۔ میرے بھائیو، اللہ سے اپنی امید بناؤ، اللہ کو اپنا بناؤ۔ اللہ کی قسم، اللہ تمہیں اندھیروں میں بھی راستے دکھائے گا، تمہیں لگے گا کہ اب یہ پرابلم بہت بڑی ہے، اس سے نہیں نکل سکتے، وہ تمہیں اس پرابلم کو بھی سولو کر دکھائے گا۔ تمہیں لگے گا کہ اب سارے راستے بند ہو چکے ہیں، آگے سمندر ہے، لیکن وہ سارے راستے کھول کر دکھائے گا، سمندروں میں راستے کھول کر دکھائے گا۔ تم دیکھو گے کہ رب کی مدد کیسی ہوتی ہے، تم دیکھو گے کہ ہمارا جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، یقین مضبوط ہوتا ہے، جب اللہ کے ماننے والے اللہ پر ہی توکل کرے، تو تم دیکھو گے کہ پھر مدد کیسی ہوتی ہیں، جن کے اللہ ساتھ ہوتا ہے وہ کیسے کامیاب ہوتا ہے، پھر تم دیکھو گے۔ آج اپنے ایمان کے سودے دنیا سے نہ کرو، آج اپنی زندگی میں ایسے کام نہ کرو کہ ہم ناکام ہو جائیں، غفلت میں ہو جائیں، دھوکے میں آ جائیں اور ناکامی مقدر ہو جائے۔ آج ایسے کام نہ کرو میرے بھائیو، آج ذرا سوچو، غور کرو زندگی پر، کہ زندگی بس ایک بار کا موقع ہے،